بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہم اور بالخصوص عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ شہدائے احد غازیان احد رضی اللہ تعالی عنہم کے مراقد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اسلام کی ان ہستیوں کو جنہوں نے
اپنا خون دے کر شجر اسلام کی آبیاری کی، رب ذوالجلال نے انہیں حسین لفظوں میں یاد کیا، ان کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا۔ شہدائے احد کے لحاظ سے خصوصی طور پر سورہ آل عمران میں کئی آیات کے اندر ذکر کیا گیا، اور آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جن لوگوں کو اللہ کے رستے میں شہید کیا گیا تم ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی خالق کائنات فرماتا فارحین، وہ بڑے خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، اس پر جو رب نے انہیں اپنا فضل عطا کیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ ہی انہیں کچھ غم ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے لحاظ سے حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لما اصیب اخوانکم باحد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اے صحابہ تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، تو اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دیں، تارد انہار الجنہ، جو کہ جنت کی نہروں پہ وارد ہوتے ہیں وہ سبز پرندے، وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، اور وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں، وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلٍ مِّن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، عرش کے سائے میں جو سونے کے قندیل لٹکے ہوئے ہیں وہاں جا کر وہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ شہدائے احد کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بیان کیا۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 2520 میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ عجیب و غریب بندوبست ان کے لیے جنت میں شہداء نے دیکھے تو انہیں یہ خیال آیا کہ کاش کہ اب ہمارا پچھلوں سے رابطہ ہو، ہم انہیں بتائے کہ رب کے رستے میں شہید ہونے میں موج کتنی ہے، فائدہ کتنا ہے اور کیا کچھ ملتا ہے۔ یہ شہداء کو خیال بار بار آ رہا تھا کہ اب ہم واپس جا نہیں سکتے، کاش کہ ہمارا جانا ہو۔ تو ہم ایک تو کفار کی غلط فہمیاں دور کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں مسلمانوں میں سے ہم نے قتل کر دیا وہ لٹ گئے، ختم ہو گئے، تو ہم ان کو بتائیں کہ ہم تو بڑا عروج پا گئے ہیں، اور ایسے ہی جو بالخصوص ہمارے بھائی پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہمارے بارے میں تشویش ان کو ہوگی کہ ہم ان سے جدا ہو گئے ہیں، ہمارا خون بہہ گیا ہے۔ اگرچہ شہادت کے منصب پر ان کا یقین ہے، لیکن یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے جنت میں پہنچ کر، یہ تو ان کو نہیں پتا کہ شہید کو اس طرح کی کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ کاش کہ
کوئی ایسا ذریعہ بنے کہ ہم پچھلوں کو اس پر مطلع کر سکیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قالو، اب یہ نبوت ہے کہ اس جہان اور اس جہان کی ساری جو صورتحال ہے اس کو ملا کے سرکار نے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی صحابہ جو زندہ ہیں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں فرمایا کہ لما اصیب اخوانکم، جب تمہارے بھائی شہید ہوئے، تم اور وہ اکٹھے گئے تھے جہاد کے لیے، وہ شہید ہو گئے، جب تمہارے بھائی شہید ہوئے آگے ان کے لیے یہ اہتمام تھا، اب وہ عالم برزخ میں جنت میں انہیں بار بار اس چیز کی تمنا ہے کہ کاش کہ جو کچھ ہمیں ملا ہم پچھلوں کو بھی بتائیں۔ اب یہ سرکار کا سینہ ہے کہ جس پر یہ سارے راز منکشف ہیں کہ اہل جنت جنت میں کیا سوچ رہے ہیں، شہداء کی روحیں جو عرش کے نیچے سونے کے قندیلوں میں ہیں، اور وہ شہداء جو ایسے پرندوں میں ان کی روحیں ڈالی گئیں جو سبز پرندے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے ہیں، جنت کی نہروں پہ وارد ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا طریقہ بنے ہم پچھلوں کو بھی بتائیں تاکہ ہمارے بھائیوں کا کہیں نقصان نہ ہو، انہیں بھی یہ عروج ملے ہمارے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قالو، وہ یہ کہتے ہیں یعنی شہید یہ کہتے ہیں من یبلغ اخواننا عنا، کون ہے وہ جو ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے ہمارے حالات بتائے، جو ابھی ظاہری حیات میں زندہ ہیں۔ من یبلغ اخواننا عنا، ہمارے بھائیوں کو عنا ہمارے بارے میں معلومات دے کہ ہم کتنی عظیم نعمتوں میں ہیں، کیا اللہ نے کرم کیا ہے، عرش کے نیچے معلق قندیلوں میں ہم آ بیٹھتے ہیں، جنت کا پھل کھاتے ہیں اور جنت کی نہروں پہ وارد ہوتے ہیں۔ من یبلغ اخواننا عنا، کون ہے جو ہماری اس کیفیت پر پچھلوں کو مطلع کرے؟ کیا کیفیت؟ اننا احیاء فی الجنہ، کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ یہ ان کا اپنا بیان ہے کہ اس چیز پر ہم چاہتے ہیں کہ پچھلوں کو پتہ چلے۔ اننا احیاء فی الجنہ، کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ نرزق، اور ہمیں رزق دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پچھلوں کو بتائے۔ کیوں بتائے؟ کہتے ہیں تاکہ پچھلوں کو وقت جہاد آگے بڑھنے کا شوق ہو، ان میں سے کوئی سست نہ پڑے اور وہ سمجھے کہ یہ راستہ ترقی کا راستہ ہے، اگرچہ بظاہر موت آ جاتی ہے، خون بہہ جاتا ہے، مگر اس میں ملتا بہت کچھ ہے۔ ہم نے تو اب جب شہید ہوئے تھے اس وقت آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا سب کچھ جو بعد میں ملا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پچھلوں کو جا کے بتائے۔ کون بتائے؟ یہ ان کے ہاں بار بار سوال جنم لے رہا تھا جس کا وہ اظہار کر رہے تھے۔ من یبلغ اخواننا عنا، ہمارے بارے میں ہمارے پچھلوں کو کون بتائے؟ تو جب انہوں نے یہ آپس میں بار بار اصرار کیا، سرکار فرماتے ہیں قال اللہ، اللہ نے فرمایا انا ابلغہم عنکم، تمہارے حالات تمہارے پچھلوں کو میں بتا دیتا ہوں، کہ تمہیں یہ ہے کہ پچھلوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ شہادت میں نقصان نہیں، شہادت میں عظمت ہے، جہاد میں عظمت ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو اس میں بہت اونچا مقام ملتا ہے۔ جو کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ فرماتا انا ابلغہم، میں ان کو پہنچا دیتا ہوں تمہاری بات۔
اس بنیاد پر پھر اللہ نے یہ آیات نازل کر دیں جو ابھی جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے کہ وہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ پچھلوں کو بھی پتہ چلے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے پچھلوں کو نص قرآنی میں جس میں شک کی گنجائش نہیں مطلع کر دیا اور یہ فرما دیا کہ تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، وہ زندہ ہیں، وہ خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پچھلوں کو بھی اس خوشی کا پتہ چلے. تو میں نے ان کی خوشی اے بعد والو قیامت تک کے مسلمانوں تمہیں اس پر مطلع کر دیا ہے. تو احد کے میدان میں شہداء میں جنہیں سید الشہداء کا لقب زبان رسالت سے ملا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چچا جن کی کنیت ابو عمارہ ہے اور دوسری ابو یعلا، کہ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عمارہ تھا عین کے ساتھ عمارہ اور دوسرے کا نام یعلا تھا. تو اس بنیاد پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عمارہ بھی کہا جاتا تھا اور ابو یعلا بھی کہا جاتا تھا. آپ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں اور بدری ہیں اور پھر احد میں شہید ہونے والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے القاب خود بیان کیے. ایک حدیث شریف جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، کہ سارے شہیدوں کے سردار حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں سید الشہداء حمزہ ورجل قام الی امام جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ. فرمایا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک اپنے اپنے عہد میں بھی شہیدوں کی سرداری کچھ لوگوں کو مل سکتی ہے. کس کو؟ فرمایا اگر مسلمانوں پر کوئی جابر حکمران مسلط ہو جائے، اس کے مقابلے میں جو کلمہ حق بلند کرے اور کلمہ حق کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ بھی سید الشہداء ہے. اپنے عہد میں کہ جس نے جابر سلطان کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کیا اور اس کے نتیجے میں اسے قتل کر دیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ الفاظ جو ہیں وہ جزوی طور پر اس کے عہد کے لحاظ سے استعمال فرمائے ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری ہسٹری اول سے آخر تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت. کان حمزہ یقاتل بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سیفین، چچا ہو کے سرکار کے آگے کھڑے ہو کے دو تلواروں سے بیک وقت جو لڑتے تھے انہیں حضرت حمزہ کہا جاتا ہے. یقاتل بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کے آگے، سرکار کے تحفظ میں کھڑے ہو کر بے سیفین، یعنی دونوں ہاتھ اتنی مہارت تھی کہ دونوں ہاتھ بیک وقت تلوار چلاتے تھے.
وَيَقُولُ، اور تلوار جب چلا رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 4932 ہے، کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وفا شعری میں شہید ہو گئے تو آپ کے جسد پاک کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور فرمایا لن اصاب بمثلی کا ابدا، آج تک مجھ پر اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی جتنی چچا جان کی شہادت کے موقع پہ مجھ پہ آئی۔ لن اصاب بمثلی کا ابدا، کوئی غم فراق کا ایسا نہیں تھا جیسا آج مجھے محسوس ہوا۔ اور پھر آپ نے بطور خاص حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کو یہ ارشاد فرمایا، یعنی اس غم کی گھڑی میں دلاسا دینے کے لیے جو نگاہ نبوت ہی ان لفظوں سے دلاسا اور زبان رسالت ہی دے سکتی ہے، مستقبل کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر آپ نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو فرمایا ابشرا، اے فاطمہ اور اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنکما، دونوں خوش ہو جاؤ۔ جو نہایت غمزدہ تھیں اس گھڑی میں، فرمایا دونوں خوش ہو جاؤ۔ اتانی جبریل علیہ السلام، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں۔ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرانی، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ آسمانوں پر حضرت امیر حمزہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے فی اہل السماوات، اہل السماوات کے ہاں، یعنی جو فرشتے ہیں آسمانوں میں ان کے پاس جو تحریریں ہیں، جو بورڈ ہیں، ان پر کیا لکھا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ وہ پہلا جو تھا لقب جس میں حضرت حمزہ ذکر کرتے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، تو یہاں پر اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر، اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دو نسبتوں کی بنیاد پر شیر ہونے کا جو شرف ہے آپ کو حاصل ہوا، اور اس کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس غم کی گھڑی میں یہ واضح کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ حضرت حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور ساتھ یہ شرف جو ہے وہ حاصل ہے کہ انہیں اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ شہادت تک کا جو سلسلہ اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ساری سیرت آپ کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے، اس میں بطور خاص آپ کے ایمان لانے کے لحاظ سے جو حدیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے، یہاں پر مستدرک للحاکم کے اندر یہ لفظ موجود ہیں جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے کہا ما نراک یا حمزہ الا سبعتا،
کہ حمزہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ معاذ اللہ صابی بن گئے ہیں، یعنی آپ نے دین چھوڑ دیا ہے، دوسرے لفظوں میں یعنی بے دین ہو گئے ہیں معاذ اللہ، سرکار کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ ابو جال نے آپ کے بارے میں یہ لفظ بولے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وما یمنعنی وقد استبان لی ذلک منہ، میرے سامنے حق واضح ہو چکا ہے اور مجھے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ساتھ یہ کہا انا اشہد انہ رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ساتھ یہ کہا وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقٌّ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا فَوَاللَّهِ لَا أَنْزِعُ، خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کی غلامی سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں نے جو غلامی قبول کر لی اسی پر میں آخری سانس تک قائم رہوں گا۔ اور ساتھ دھمکی بھی دے دی فَمْنَعُونِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ابو جال کے ساتھ پہلے دوستی بھی تھی اور وہ سارے جو سردار تھے آپ نے انہیں کہا کہ مجھے روک کے تم دیکھ لو، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے موقع میں سچے ہو تو مجھے روک کے تم دکھاؤ۔ اس مرتبے پہ پہنچنے سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، اور وہ امتحان شیطان کے وہ حملے تھے جو مسلسل کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے جا رہے تھے۔ یہاں لکھا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ، جب آپ اسلام لائے، عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عز وامتنع وَأَنَّ حَمْزَةَ سَيَمْنَعُهُ، آپ کا کلمہ پڑھنا اس سے قریش پر ایک دھاک بیٹھ گئی، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اب رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے مقابلے میں غالب ہو گئے ہیں، اور یہ کہ اگر کوئی بھی اب آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو حضرت حمزہ بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے۔ فَكَفُّوا عَن بَعْضِ مَا كَانُوا يَتَنَاوَلُونَهُ وَيَنَالُونَ مِنْهُ، تو بہت سی شرارتیں جو پہلے وہ کرتے تھے ان شرارتوں سے وہ باز آ گئے کہ اب اس دھڑے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ جب یہ صورتحال گزر رہی تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابتدائی مرحلے میں تھے، جب ابو جال کے ساتھ آپ کا تصادم ہوا، شکار پر گئے تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ ابو جال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور آپ سیدھے وہاں پہنچے جہاں وہ بیٹھا تھا، اور جالتے ہی کمان اس کے سر پہ مارے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ جب واپس لوٹے تو اس حدیث میں جو موجود ہے راجع حمزہ الی بیتی فاتاہ الشیطان، جب گھر آئے تو آپ کے پاس شیطان آیا، فقال انت سید قریش، کہا کہ حمزہ تم تو قریش کے سردار ہو، اتبعت ھذا الصابی، معاذ اللہ شیطان نے کہا کہ تم نے اس شخص کی پیروی کر لی ہے جو اپنا یہاں کا جو قریش کا دین ہے اس کو بدل چکا ہے اور اس دین پر نہیں، یعنی یہ تاثر دے رہا تھا کہ انہوں نے کوئی نیا کام کر دیا ہے اور اصل دین چھوڑ کے کوئی نئے دین کی یہ دعوت دے رہے ہیں اور تم ان کے پیروکار بن گئے ہو۔ جب شیطان نے آپ پر یہ حملہ کیا، کہا ترکت دین آبائے کا
تم نے تو اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا. للموت خیر لک مما صنعت. شیطان نے کہا اس سے تم مر جاتے تو اچھا تھا. اب شیطان تو شیطان ہے اور اس کے اتنے نفسیاتی اور تابڑ توڑ حملے. للموت خیر لک مما صنعت. جو کچھ تم نے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، موت اس سے بہتر ہے تمہارے لیے کلمہ پڑھنے سے، معاذ اللہ. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اتنی بار بار مزاحمت کی گئی شیطان کی طرف سے، اور پھر شیطان تو حدیث شریف میں بندے کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور انسان کے بدن میں جہاں تک خون جاتا ہے وہاں شیطان بھی جا سکتا ہے، اور اس کی طرف سے مسلسل وسوسے ڈالے جا رہے تھے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بالآخر اللہ سے یہ درخواست کی، جس طرح بندہ اللہ سے گہرے سوز کے ساتھ دعا کرتا ہے، دعا کی. دعا کیا تھی؟ اللہم ان کان رشدن فجل تصدیقہ فی قلبی. یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اگر تو یہ ہدایت ہے تو پھر میرے دل کے اندر اس کی تصدیق ڈال دے. فجل تصدیقہ فی قلبی وإلا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا. اور اگر یہ رشد نہیں تو پھر مجھے اس کیفیت سے نکال دے. یہ دعا کی. رات کا وقت تھا. فبات بلیلۃ لم یبت بمثلہا. ایک دن گزرا، دوسرا، اس طرح کی صورتحال میں بالآخر پھر ایک ایسی رات تھی کہ جس میں شیطان نے بہت تنگ کر لیا اور اس کے وسوسے بڑے تیز تھے. حتی اصبح، صبح تک یہ جنگ جاری رہی. کہتے ہیں فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح ہوتے ہی سرکار کی خدمت میں چلے گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے ابن اخی، اے میرے بھتیجے، انی وقعت فی امر لا عارف المخرج منہ. میں ایک ایسی گمبھیر صورتحال میں پڑ گیا ہوں کہ جس سے مجھے نکلنے کا کوئی رستہ معلوم نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں. اور یہ کہا کہ لا ادری ما ہوا ارشد ہوا ام غی شدید. مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ہدایت ہے یا شدید قسم کی گمراہی ہے. مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہو رہا، تو میرا علاج کرو. علاج کیسے ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فحدثنی حدیثا. مجھے کوئی حدیث سناؤ. فحدثنی حدیثا، مجھے کوئی حدیث سناؤ. فقد، میں ایسی صورتحال کے اندر شوق رکھتا ہوں کہ آپ کچھ بولو تو مجھے سرور ملے گا، سکون ملے گا، اور میں شیطان کے حملوں کے بعد جس گو مگو کی کیفیت میں ہوں اس سے نکل آؤں گا. کہتے ہیں یبن اخی، میرے بھتیجے آپ مجھے واعظ کریں. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خصوصی توجہ کی. آگے 4 چیزوں کا ذکر ہے جس سے حضرت امیر حمزہ کو وہ پھر عشق ملا کہ 2 تلواریں لے کر سرکار کے سامنے آخری سانس تک موجود رہے. فذکرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تذکیر کی. وَوَعَظَهُ، واعظ فرمایا. وَخَوَّفَهُ،
اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، وبشرہ، اور جنت کے انعامات جو مومن کو ملتے ہیں اور جو بطور خاص انہیں ملنے والے تھے اس پر مستقیم ہونے کی وجہ سے، اس کی بشارت دی۔ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں فَأَلْقَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْإِيمَانِ، پس رب نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا۔ فَأَلْقَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْإِيمَانِ، اب کہتے ہیں میں نے یہ 4 مرحلے جب گزرے تو میں نے کہا اشہد، میں یہ گواہی دیتا ہوں، انک لصادق شہادت المصدق، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور میری گواہی مصدق کی گواہی ہے، جو کسی کی تصدیق کرے، تو میں آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ اعلان کیا فَأَظْهِرْ يَبْنَ أَخِي دِينَكَ، کہا یہ اب میری تجویز ہے کہ میرے بھتیجے اب اپنے دین کا اظہار کر دو، یعنی برسریام، کیونکہ پہلے ابھی نمازیں یا عبادات جو بھی تھی وہ گھر تھی، اس کے بعد پھر علی اعلان سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان اہم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اظہار کی تجویز خود دی کہ ہر جگہ برسریام برسر پیکار ہمیں اس دین کا پیغام دینا چاہیے اور اس کی دعوت کے لیے جانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ بولے، یعنی کتنا بڑا انقلاب تھا، اور وہ شیطان کے حملوں کے جواب میں کس قدر پختگی آ چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا أَلْمَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنِّي عَلَى دِينِ الْأَوَّلِ، قسم اٹھا کے کہا، روئے زمین پر جب سورج طلوع ہوتا ہے، جس چیز پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، وہ ساری کائنات اگر کوئی مجھے گفٹ کرے، مجھے دے کر کہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے اور حمزہ پھر پہلے دین پہ چلے جاؤ، تو کہتے ہیں میں یہ سب کچھ مسترد کر دوں گا اور در حبیب سے کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ الفاظ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی الفاظ ہیں، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد کائنات کی کتنی چیزیں ہیں، کتنی کھیتیاں ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے خزائن ہیں، کیا کچھ مال و اسباب ہے کہ جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ دے کر مجھے کوئی کہے کہ یہ لے لو اور پھر پہلے دین پہ چلے جاؤ، تو کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سب کچھ لے کر میں پہلے دین پہ ان چیزوں کو قبول کر کے پہلے دین کی طرف اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ پھر یہ کہاں وہ صورتحال کہ جب یہ کہا کہ مجھے ادراک نہیں کہ جو کچھ میرے سامنے ہے یہ ہدایت ہے یا یہ کچھ اور ہے، اور اب اس انداز میں آپ نے اس چیز کا اعلان کیا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے پر پھر اسلام کو ایک غلبہ ملا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے اس کردار کی بنیاد پر دین متین کو مزید ترقی ملی، عظمت ملی، اور اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ یہ جو منصب شہادت کے لحاظ سے بالخصوص شہدائے احد جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں پر
المختار من مناقب الاخیار، اس کی جلد نمبر 1 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ذکر ہے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سے جو ماخذ ہیں جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، ان میں سے بطور خاص انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں لما اراد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان یجری عینہ التی باحد، کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں احد میں جو چشمہ تھا اس کو ایک چھوٹی سی نہر کی شکل دینے کا ارادہ کیا، اس ضرورت کی بنیاد پر کہ پانی کی قلت دور ہو، تو جو مدینہ منورہ میں آپ کی طرف سے عامل تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لکھ بھیجا لا نستطیع ان نجریہا الا علی قبور الشہداء، کہ یہ اور کوئی طریقہ کار اس کا نہیں کہ اس چشمے کے پانی کو گزارا جا سکے، صرف وہ ایک ہی راستہ ہے جہاں شہداء کی قبریں ہیں، وہاں سے ہم گزار سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر شہداء کی قبریں منتقل کرنی پڑیں گی دوسرے مقام پر۔ آج کے حالات اور اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود تو سچویشن کئی طرح تبدیل ہوئی۔ اس کتاب میں لکھا ہے فکاتبہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے جو اپنے گورنر تھے ان کو لکھا بشوہم، کہ جو مزارات ہیں، قبریں ہیں صحابہ کی، وہ بدلی جائیں۔ لکھا ہے حضرت جابر کہتے ہیں فرأیتہم، میں ان لوگوں میں موجود تھا کہ جب شہدائے احد کے اجساد خاکی قبور سے نکالے گئے اور انہیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا، رأیتہم یحملون علی اعناق الرجال، لوگوں کی گردنوں کے اوپر ان کے جسم اٹھائے جا رہے تھے، کأنہم قوم نیام، جیسے سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہاں وہ غزوہ احد، کہاں دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کأنہم قوم نیام، وہ یوں لگ رہے تھے کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں، جسم سب کے سلامت تھے اور تازہ تھے۔ اور اگلا جملہ پھر انہوں نے یہ لکھا، کہتے ہیں وَأَصَابَتِ الْمِسْحَاتِ طَرْفَ رِجْلِ حَمْزَةَ فَانْبَعَثَ دَمًا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ تبدیل کرتے ہوئے جگہ جو آلہ تھا جس کے ساتھ کھدائی کر رہے تھے، اس کی نوک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو لگی۔ کہتے ہیں فانبعث دما، تو اس قدم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان شہداء کے اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جو مراتب دیتا ہے اس کے لحاظ سے تو فرما دیا کہ تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اور دوسری جگہ کا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، شعور نہیں کہ ادھر پہلی حدیث میں آیا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہیں، عرش کے نیچے سونے کے قندیلوں میں وہ پرندے جا بیٹھتے ہیں، اور ادھر جب اجساد ان کے منتقل ہوئے تو کأنہم قوم نیام، جیسے سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور صرف ایک یہی نہیں، یعنی ایسی بہت سی مثالیں
یہ تو ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایسا جب ہوا تو اس کے شواہد بھی کتب حدیث میں، سیرت میں، تراجم میں، تذکروں میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ حیات ہے کہ جو ہماری عقلوں سے ورا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے باقی شہداء کے مقابلہ میں ایک جو خصوصیت سامنے آئی، جس کو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن الاسیر نے اس کو ذکر کیا، لکھا ہے کہ 607 صفحے پر، کان حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اول شہید صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شہید تھے جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ چونکہ فقہی طور پر کچھ ائمہ کا یہ موقف ہے کہ شہید کی نماز جنازہ ہوتی نہیں، اسے نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے کا معاملہ تھا بدر میں۔ اس سے پہلے جب شہید کے جنازے کا حکم سرکار نے رائج کیا کہ شہید کا جنازہ پڑھا جائے، اس وقت سب سے پہلے شہید کہ جن کی نماز جنازہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی، یہ اعزاز بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ابن الاسیر نے یہ اس مقام پر اسد الغابہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا خلاصہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی تحریک پر 14 صدیوں کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز اس لیے ہی فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں۔ ادھر تو ایک بار ایسا ہوا، ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہر دن جب نمودار ہوتا ہے تو نیا قافلہ غازیوں کا تیار ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ انہی غازیوں میں ایک غازی عامر عبد الرحمن چیمہ ہیں، جو ہٹلر کے دیش میں بھی اپنا لوہا منوا ہے، اور اس مادی دنیا میں اپنی ابھرتی جوانی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان کی، اور یہ واضح کیا شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ آج اس موقع پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے یوم ولادت کے لحاظ سے بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امام کہ جنہوں نے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے عقائد و نظریات تھے، اور ان سے پہلے کے جتنے
مجددین تھے، مجتہدین تھے، اولیاء کرام تھے، ائمہ تھے، ان سب کے عقیدے کو جنہوں نے اپنے علم اور قلم سے محفوظ کیا، اس ہستی کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہرگز کوئی نیا مسلک نہیں گھڑا۔ آپ کی طرف جو مسلک کی نسبت کی جاتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یا فکر رضا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہر طرف سے امت کے سواد اعظم کی عقیدہ کو، جو پہلی ساری صدیوں کا سچا عقیدہ تھا، اس کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس پہ حملے کیے جا رہے تھے، تو جس شخص نے تنے تنہا ہر لٹیرے کا جواب دیا اور دین کی متاع کو محفوظ کیا، اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ اس حفاظت کی بنیاد پر آپ کی طرف مسلک کی نسبت کی جاتی ہے۔ مسلک وہی جو صحابہ سے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلک وہی جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آیا، مسلک وہی جو قرآن و سنت سے پیغام دیا گیا، مسلک وہی جو پہلے مجدد اور مجتہد بیان کرتے رہے۔ لیکن وہ خاص موقع بر صغیر پاک و ہند میں جب مسلک پہ، اس مسلک پہ جو ان سارے اکابرین کا مسلک تھا، اس پہ جب مشکل وقت آیا، تو جس نے ہر چور ڈاکو لٹیرے کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو کر دین کا ایک ایک لفظ محفوظ کیا، پھر اس کی طرف مسلک کی نسبت کر دی جاتی ہے، اسی شروع سے آنے والے مسلک کی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے موقع پر میں وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کوٹ لکھپت جیل میں اعلیٰ حضرت کے لحاظ سے میں نے لکھے۔ احمد رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، احمد رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، توحید کے حقائق ایسے بیاں کیے ہیں، شرک جلی کے سارے فتنے مٹا دیے ہیں۔ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا ہدایق بخشش، شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا ہدایق، عشق نبی کے ہر سو بوٹے لگا دیے ہیں۔ ضرب دلیل میں وہ شدت کا زلزلہ تھا، ضرب دلیل میں وہ شدت کا زلزلہ تھا، رفض و خروج والے خیبر گرا دیے ہیں۔ فکر رضا نے اب بھی ظلمت کو چیر کر تفضیلی ناسبی کے چہرے دکھا دیے ہیں۔ ان کا قلم ہے خنجر خونخوار برقبار، ان کا قلم ہے خنجر خونخوار برقبار، ہر بدی کے فوراً چھکے چھڑا دیے ہیں۔ کتنے ہیں کر رہے تھے علم و فضل پہ ناز، کتنے ہیں کر رہے تھے علم و فضل پہ ناز، علم رضا نے آ کے جاہل بتا دیے ہیں۔ آصف نکھر گئی ہے فیض رضا کی بات، آصف نکھر گئی ہے فیض رضا کی بات، ہر سمت روشنی کے مشعل جلا دیے ہیں۔ احمد رضا نے ہر سو سکے بٹھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اور دیگر اکابرین کے جو احسانات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا احسان ملت کے عقیدے کا تحفظ ہے، اور اس سلسلہ میں سارے مجتہدین، سارے مجددین، سارے علماء ربانی، سارے اولیاء کرام، ان کا بڑا احسان ہے۔ مگر یہ جو
ہمارے قریب کا زمانہ ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، جن دو ہستیوں کا لکھا ہوا مستند طریقے سے تفصیل کے ساتھ عقیدے کے باب میں ہمیں ملا، وہ ایک ہیں حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز، اور دوسرے ہیں اعلی حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، اور باقی سارے حضرات اکابرین اہل سنت آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنے میں جن کے قلم بہت کچھ ہمیں دے کے گئے چیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو اوروں کو، ان دو ہستیوں کا بڑا احسان ہے اہل سنت و جماعت پر۔ حالات حاضرہ میں ایک اہم پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ افسوس کہ اہل سنت و جماعت اس وقت ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ حادثہ یہ ہے کہ بہت سی گدیوں کے سجادہ نشین، بہت سے علماء، بہت سے لیڈر محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے رفض کو قبول کر چکے ہیں، اگرچہ وہ مانے یا نہ مانے، بلکہ یہ ہمیشہ دستور رہا ہے کہ روافض نے اہل سنت کو خارجی ہونے کا طعنہ دیا، اور اہل سنت میں سے جو ان کے ہتھے چڑھ گئے انہوں نے اصلی اہل سنت شو کیا۔ یہ ان حوالوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، صدیوں میں ایسا ہوتا رہا، اور آج پھر وہ تاریخ دہرائی جا رہی۔ اس کا ایک ثبوت یہ جو 15 مئی کو سنی کانفرنس کے نام سے اجتماع ہو رہا ہے، یہ دو جماعتیں، جماعت اہل سنت اور مرکزی جماعت اہل سنت، ان کا آپس میں جھگڑا ہی عقیدے کا تھا، اور اب دونوں ایک غیر سنی سوچ پہ متحد ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لوگ بھی پریشان ہیں کہ اب جن کے ہم ہاتھ چومتے تھے، جن کے ہم دست پہ بیعت تھے، جن کے ہم شاگرد ہیں، ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو اس سلسلہ کے اندر میں لوگوں کی تشفی کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ کل جب یعنی 15 کو کانفرنس ہوگی تو جس طرح دنیا کہہ رہی ہے ہر طرف کہ یہ لوگ بدل گئے ہیں، پہلے یہ تھے، یہ ان کی یو ٹرن ہیں، یہ ان کی پہلی تقریریں ہیں، یہ ان کی اب تقریریں ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں بدل گئے ہیں، بلکہ اس کہنے پر مجھے بہت سی سزائیں بھگتنی پڑی ہیں۔ وہ جب سارے اکٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے یہ بدل گیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ کوئی کہے گا ہمیں کسی سے سنیت کے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں رافضی کہنے والے؟ کوئی کہے گا یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ہم اس وقت کے سنی ہیں۔ کوئی یہ کہے گا اگر ہم سنی نہیں تو پھر سنی کوئی بھی نہیں۔ اس طرح کی تقریریں ہوں گی، تو قبل اس کے کہ یہ وقت آئے، نہ میری بات نہ ان کی بات، اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی سے پوچھ لیتے ہیں کون بدلا ہے۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کون بدلا ہے۔ میں صرف 2 حوالے پیش کر رہا ہوں، اس کے مطابق وہاں اکٹھے ہونے والوں میں سے نصف سے زائد کا بدلے ہوئے ہونا ثابت ہوگا، نصف سے زائد۔ اگرچہ وہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں، جس فکر پر انہوں نے ایک نیا انداز گھڑا ادب اہل بیت کا، وہ خود اس کے مطابق اکثریت ان میں سے اس تازہ گھڑی ہوئی فکر کی روشن میں خود توہین اہل بیت کی مرتکب بھی ثابت ہو رہی ہوگی۔ کیسا اجتماع ہوگا معاذ اللہ جس میں مختار ثقفی جیسے دجال کذاب نبوت کے دعوے دار کی عقیدت مند بھی بیٹھے ہوں گے۔ کیسی سنی کانفرنس ہوگی جس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار بھونکنے والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ کیسی سنی کانفرنس ہوگی جس میں اہل سنت ہونے کی یہ جو
بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ قطعی عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت میں صحابہ میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس سے بغاوت کرنے والے بیٹھے ہوں گے. کیسی سنی کانفرنس ہوگی جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بیان کردہ سنی کی شرائط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہوگی. ایسا ایک گھڑا گیا ہے عقیدہ جس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی وساطت سے نہیں، علیحدہ مستقل طور پر ماننے جاننے کے لحاظ سے رافضی سوچ دی گئی. یہ پوچھیں گے، آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں رافضی بن گئے، کیوں رافضی بن گئے، کیوں رافضی ہوئے، کس بیس پہ ہوئے؟ اور یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو فروعی اختلافات ہیں وہ بڑے بڑے اماموں سے لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن عقیدے کا اختلاف معاف نہیں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہ جو مستند ہے اس میں عقیدہ لکھا ہے ایک، میں وہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں اور سارے اہل سنت عوام کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور وہاں اکٹھے ہونے والوں کی سینکڑوں تقریریں اس اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے سے بغاوت پر ہیں، اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم جانتے فکر رضا کو. تو میں کہتا ہوں یہ جو صفحہ میں بتا رہا ہوں، کون ہے مرد حق جو وہاں سٹیج پہ پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا نام لے کے وہاں ٹیسٹ لے ان کا کہ جو اس پہ یقین رکھتا وہ تو سٹیج پہ بیٹھے وہ سنی ہے، اور جو اس کا باغی ہے وہ سٹیج سے اتر جائے. میرے فتوے پر نہیں. جس امام کے نام پہ چندے لیے، مدارس بنائے، عزتیں لی، اور جن کو فکر رضا کہہ کر اپنا پیشوا کہہ کر آج بھی سارے دھندے چلا رہے ہیں، اب وقت آنے پہ دین کتابوں میں بند، کتابیں الماریوں میں بند، اور یہ خود گامے شاہ کی طرف چل پڑے. یہ مستند کتاب کا نام ہے، یہ معتقد پر حاشیہ ہے مستند امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کا صفحہ نمبر 187 ہے. اس کے صفحہ نمبر 187 میں کئی فا سے لے کر اے گرفتار ابو بکر و علی توچے دانی سر حق کے غافلی، یہ 5-6 لائنیں سنی عقیدے کا خلاصہ ہے. اور یہ لوگ وہاں جو میزبان ہیں اور جو بڑے بڑے وہاں پر کر رہے ہیں کانفرنس، وہ سب اس کے باغی ہیں. میری بات نہیں. وہ کہے یہ بدل گیا، میں کہوں وہ بدل گئے. یہ پڑھ کے کوئی سنائے تو پتہ چلے گا کون بدلا ہے، کوئی کس نے راہ حق چھوڑا ہے. عبارت میں پڑھ دیتا ہوں. کیف ولیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لفصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا ومن ابغض بعدہم ثبت انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم. ومن احب ابا بکر ولم یحب علیا کالنواسب والخوارج علم انہ انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبہ وصاحبہ. ومن احب علیا ولم یحب ابا بکر کالروافد علم انہ انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولیہ ونائبہ. وہذا معنی قول المولوی قدس سرہ فی المسنوی اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی. اس کی ان لوگوں نے بغاوت اس سے کی ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں ان کے رافضی ہونے کا ثبوت دو. یہ ثبوت ہے کہ یہ بھٹک گئے ہیں. ان کی روزانہ کی تقریریں دین کے اس اصول سے ٹکرا رہی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ پڑھ کے سنائے وہاں پہ. انہیں کیا تکلیف ہے؟ چلو کچھ تو غرق ہو گئے، لیکن کچھ سلامت بھی چلے جائیں گے دھوکے میں. تو وہ کہیں ہم سنی ہیں اور یہ سنیوں کے امام ہیں، اور یہ سنیوں کے امام نے 14 صدیوں کا سنیوں کا عقیدہ لکھا ہے، اور یہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں. پتہ چلے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. ہم کسی کو دھکا دے کے نہیں نکال رہے، لیکن جو نکل گئے ہیں ہم کہتے ہیں
جن کہو وہاں جا بیٹھو، اب سنیت کا لیبل نہ لگاؤ، اور اگر سنی کانفرنس کرنی ہے تو پہلے سنی بنو۔ اور یہ ہے المستند کا یہ صفحہ، سارے وہاں جانے والے نوٹ کریں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کے باغیوں سے پوچھیں تم نے یہ مذہب کیوں چھوڑا؟ اور پھر وہاں جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ایک ہی بات ہے، یہ صفحہ پڑھ کے سنائیں، پتہ چلے گا سٹیج سے سلامت کون نیچے اترتا ہے یہ پڑھ کے۔ حالانکہ پڑھنا چاہیے نا، یہ غیروں کی کتاب نہیں، یہ اپنے امام کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی فقہی مسئلہ، کوئی فروعی نہیں، یہ اصل دین ہے کہ جس میں ذرہ بھر بھی آگے پیچھے ہونا جائز نہیں۔ میں جانتا ہوں کوئی تقریر کرے گا ہم فکر مجدد الفسانی سے انچ آگے بھی نہیں، انچ پیچھے بھی نہیں، ہم فکر رضا سے انچ آگے بھی نہیں، انچ پیچھے بھی نہیں، تو میں کہتا ہوں بالکل نہیں، تو یہ پڑھ کے سناؤ، دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ میں چھوٹا صحیح، لیکن امام احمد رضا کا ڈنڈا بہت بڑا ہے، کسی بڑے سے بڑے پیر کا بیٹا ہو ٹھیک ہے، مگر یہاں سے گزرنا ہے اس معیار سے، پھر سنی ہوگا۔ یہ نہیں کہ جب اپنے معاملات ہوں تو پھر کہو کہ وہ بھی گمراہ ہے یہ بھی گمراہ ہے، اور پھر وہ اسی طرح رہے اور پھر سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں نفرتیں مٹائیں گے محبتیں بڑھائیں گے، کس سے؟ روافض سے محبتیں بڑھائیں گے، روافض سے نفرتیں مٹائیں گے۔ اور یہ پہلا جملہ سے وہ ہے لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہے کیا کہ نہ صحابہ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے ہے، اور نہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے ہے، ان میں سے کسی کی محبت ان کی وجہ سے نہیں، ہر ایک کی محبت نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لازم ہے، مگر ان کی وجہ سے نہیں، رسول پاک علیہ السلام کی وجہ سے، سرکار کے صدقے، سرکار کے وسیلے سے۔ اور ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لازم ہے، ان کی وجہ سے نہیں، سرکار کے صدقے، سرکار کی وساطت سے۔ اور ہر صحابی کا کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لازم ہے، یہ نہیں کہ بنی امیہ کے تھے فلاں خاندان تھا، نہیں، سرکار کی وجہ سے۔ اور ان کا بغض منافقت ہے، کس بنیاد پر؟ کہ ان کا بغض نبی بنتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تو واضح ہے کہ چونکہ ان کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے تو بغض علی بغض نبی بنتا ہے۔ اور امام نے جو اصول بتایا، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض بھی بغض نبی بنتا ہے۔ دوسرا، چونکہ اس پر میں پہلے کئی پروگرام کر چکا ہوں، اس لیے اب وضاحت نہیں کر رہا، وہ پروگرام ہو جائے تو پھر میں نے کھول کے رکھ دیا کہ میرا کیا اختلاف ہے ان سے۔ یہ ہے مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں یہ ولا اعلان کہہ رہا ہوں، ان بزرگوں کا کوئی صفحہ وہ بھی نکال کے میرے خلاف بھی پیش کریں، کھلا چیلنج ہے ان کو، کھلا چیلنج ہے۔ اور یہ بھی چیلنج ہے، یہ سارے جو وہاں اکٹھے ہوں گے، کاش کہ غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک کے وقت بھی یہ نظر آتے۔ اس وقت ہم پنڈی اسلام آباد میں اور مولانا خادم حسین صاحب ایک کے ترلے منتیں جا کے کرتے رہے۔ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے پنڈی میں، مجھے مولانا خادم حسین صاحب نے کہا کہ آپ نے بات کرنی ہے، چلو مل کے جاتے ہیں۔ ہم لاہور سے چلے، اس وقت بڑے حساس لمحات تھے، ہم نے سارا زور ان کو لگایا کہ آپ جو ہے وہ یہاں ایک کنونشن رکھیں،
غازی صاحب کی یاد میں انہوں نے ہمیں ناشتہ تو کرایا، مگر کنونشن کے لحاظ سے انہوں نے کہا نہیں حالات نہیں ٹھیک۔ ہم نے کہا چلو جو اخراجات ہیں وہ ہم کرتے، آپ صرف ہمیں جگہ دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم جگہ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ تھے ریکارڈ پر سامنے، اب تو وہ ہیں جو اس بھاگے ہوئے لندن میں تھے، ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا جب ضرورت پڑی تھی دین کو۔ آخر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ سارے مل کر سب جس کو یہ سمجھتے ہیں اپنا سب سے بڑا، اسے ہی تیار کر کے میرے مقابلے میں بٹھا دیں کسی چینل پر، بلکہ ایک جگہ اکٹھا ہونا بھی ضروری نہیں، وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں کہ مناظرہ ہو رہا ہے آن لائن، میں اپنے گھر بیٹھ جاتا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ کی نگوسلے چلاتے پھر رہے ہیں، سب مل کر آ جائیں، میں بتاؤں گا کہ تم ہٹ گئے ہو، پھسل گئے ہو، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، یہ میرا بتائیں۔ اور انہوں نے جو عقیدہ معصومیت میں دھاندلی کی تھی، ہمارا ریکارڈ دیکھو، یہ ایک دلیل نہیں لا سکے، اور ہمارے جو ہے وہ تقریباً 50 گھنٹوں سے زائد کے دلائل ان کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں کہ کسی ایک دلیل کا جواب دو۔ وہاں ایک ہمارے بڑے محترم رہے ہیں بڈھے شاہ صاحب، انہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ تفضیلی کیا ہوتا ہے، رافضی کیا ہوتا ہے۔ اب آ کر وہ مکس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں اتنے میں تفضیلی نہیں بنتا، اتنے میں رافضی نہیں بنتا۔ مکتوبات شریف جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 86، حصہ ششم دفتر دوم، یہ 4 لائنیں میں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ کس پر؟ کہ ان 4 لائنوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو میزبان ہیں وہاں کے اور بڑے بڑے جو گرو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں مسلک اہل سنت سے، جو مجدد الفیضانی کے نزدیک سنی مسلک تھا اس ہٹ چکے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہوں گا کہ کوئی مرد اور وہاں مکتوبات شریف کھول کے یہ سطریں پڑھ کے ترجمہ کر کے بتائے کیا چور ہے ان کے اندر، کیوں نہیں اپنے اکابر کی کتابیں کھولتے؟ میں نے بتا جو دیا، اتنی لمبی چوڑی تمہیں حوالے مکتوبات میں غوطے لگانے کی ضرورت ہے، یہ سامنے صفحہ ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں تم باغی ہو، میں ہزاروں دلائل تمہاری تقریروں سے دوں گا کہ تم نے بغاوت کیا ان لائنوں سے۔ اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ جہاں کی بغاوت یہ نہیں کہ چھوٹا سا جرم بنتا ہے، پھسل کے بندہ کفر میں جا گرتا ہے۔ لفظ سن لو، اور یہ بھی وہاں جانے والے پڑھیں اور پڑھ کے سنائیں اور اس پہ سب سے دستخط کرائیں کہ یہ سنی عقیدہ ہے مجدد صاحب کے نزدیک، اور جو اس پہ نہیں وہ سنی نہیں۔ لفظ یہ ہیں، اگر کسے محبت امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند، استقلالن، اگر کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالن اختیار کرے، مستقل، انہیں مستقل سمجھ کے، یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کا دخل نہ ہو، وسیلے کا دخل نہ ہو، یعنی سرکار سے ہٹ کر اپنے طور پر، اصل میں جس طرح روافض نے کہا کہ وہ تو فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی، نبوت تھی ان کی، اور آگے چلتے چلتے پھر وہ کئی چیزیں ان کی طرف آئیں۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں، اگر کسے محبت امیر استقلالن اختیار کند وہ حب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درا مدخل نہ دے حد، اور سرکار کی محبت کو درمیان میں دخل نہ دے، سرکار سے علیحدہ سرکار سے ہٹ کے اپنے طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مانے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا سنا کہ ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے۔ وہی بات مجدد صاحب کر رہے ہیں، اور کر یہ حدیث کی وجہ سے، آگے حدیث بھی ذکر کی ہے۔ تو کہتے ہیں وحب حضرت پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را درا مدخل نہ دہد از مبحث خارج است، فرماتے ہیں ایسا بندہ
تو منہ لگانے کے لائق ہی نہیں. وہ بات سے ہی خارج ہے کہ ہم سنیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سنی نہیں ہے. آز مبحث خارج است. پھر وقابل مخاطبت نہ، یہ ترجمہ ہے، منہ لگانے کے قابل ہی نہیں. اس سے تو گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. اب مولا علی کو مانتا ہے لیکن سرکار سے ہٹ کے، سرکار کے صدقے نہیں، سرکار کی نسبت سے نہیں، سرکار کے وسیلے سے نہیں، انہیں مستقل سمجھ کے مانتا ہے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ اس سے تو گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں غرض او ابطال دین است. لفظوں پہ غور کرنا. کہا یہ جو یوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اس کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے. غرض او ابطال دین است. غرض او ابطال، یہ جھگڑا ہے. آج اس چیز کو وہ کہتے ہیں حب علی ہے، میں کہتا ہوں حب علی نہیں ہے. جو تم مستقل مان رہے ہو اور دلیلیں اٹھا اٹھا کے بتاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مولا علی کو مستقل مانے سرکار کو چھوڑ کے. تو مجدد صاحب نے کہا غرض او ابطال دین است. ایسے لوگوں کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے. وہدم شریعت، یہ شریعت کو منہدم کرنا چاہتے ہیں. ہدم، انہدام. اور ساتھ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو اس طرح مانتے ہیں مستقل طور پر، کہ می خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی علی الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند. یہ بندہ جو مستقل مانتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بے توسط حضرت پیغمبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر، سرکار کے توسط کے بغیر یہ کوئی رستہ بنانا چاہتا ہے. لفظ سنو کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند و از محمد بعلی گرایت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد سے یعنی انہیں چھوڑ کے علی کی طرف آ رہا ہے. اگر مستقل مانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی غلطی ہے، چھوٹی ہے، صرف خلاف اولا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخر مولا علی کو ہی مان رہے ہیں نا. اگرچہ مستقل مان رہے ہیں، سرکار کو چھوڑ کے سرکار کا وسیلہ توسط درمیان میں نہیں مان رہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں ہوا عین الکفر. اس کو انہوں نے محبت اہل بیت بنایا ہوا ہے اور مجدد صاحب عین کفر کہہ رہے ہیں. چلو دوسرا ٹولہ تو جو کچھ ہے وہ ہے. یہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، انہیں پتہ نہیں کہ ماننا کیسے ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہوا عین الکفر، کہا جو مستقلاً مانتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہوا عین الکفر فمحض الزندقہ. یہ تو زندیق ہے بندہ جو اس طرح مانتا ہے. پھر چلو سرکار ناراض ہیں، شریعت ناراض ہیں، کیا مولا علی خوش ہوں گے؟ مجدد صاحب کہتے ہیں وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از و بیزار است. ایسے محبوں سے مولا علی بیزار ہیں جو انہیں سرکار کے ذریعے سے نہیں مانتے، ویسے مانتے ہیں. مولا علی ایسوں سے کیا ہے؟ سارے بولو مولا علی ایسوں سے بیزار ہیں. وَأَذْ کردار او در آزار، اور ایسوں کے کردار سے وہ بڑی تکلیف میں ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ہیں، جن کے صدقے جو ملا مولا علی کو ملا، سرکار کے صدقے ملا مولا علی کو جو ملا، سرکار کے. اب یہاں جب وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں بلکہ بولتے ہی نہیں، تو پتہ چلا وہ مستقلاً مان رہے. اور میں نے پیچھے ایک پروگرام میں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو روافض کی کتابوں میں لکھا ہوا، انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں ان کا. اب جو یہ صورتحال آج بنا کے لے آیا ہے قوم میں،
وہ روافظ تو پہلے ہی معاذ اللہ بار بار کفر بکتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بیان کرتے ہیں جیسے سرکار مولا علی کے تو فیلی ہوں، اور انہوں نے بھی وہی تقریریں یاد کر لی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں کیوں رافضی کہتے ہو؟ میں نہیں کہتا، مجدد صاحب کو پڑھو، لہذا یہ پڑھ کے سنائیں وہاں پر، اگر سنی ہے تو مجدد صاحب کا یہ قول پڑھیں سنائیں، اور اس کے باغی جو وہاں بیٹھے ان کو سٹیج سے اتاریں کہ پہلے توبہ کرو پھر سنی کے سٹیج پہ آؤ، اس واسطے کہ تم نے رفض کو سنیت کہا ہوا ہے، جس کو عین الکفر کہہ رہے ہیں مجدد صاحب۔ تو اس بنیاد پر یہ وقت کا جہاد ہے، گالیاں لینا آسان نہیں، ہر بگڑے ہوئے پیر کے مرید تو مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ باقی کوئی نہیں بولتا، اس کو کیا تکلیف ہے، ہر بگڑے ہوئے لیڈر کے کارکن میرے خاکے بناتے ہیں، میرے پتلے جلاتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مگر یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے محض ایک آنکھ جھپکنے کے برابر ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو جائے لیکن قیامت کے دن تو حق بیانی پہ انشاءاللہ صلہ ملے گا، لہذا کوئی جھگڑا نہیں ان لوگوں سے ہمارا، اور یہ مسلک ہے اور اس پر 14 صدیاں گزری ہیں، اور آج جو ہے یہ صرف اس بیس پر کہ چونکہ ہم سارے سجادہ نشین مل جائیں گے تو یہ کر کیا لے گا، ہم سارے مل جائیں گے کہ فلاں گدی بھی بیٹھی ہے، فلاں بھی بیٹھی ہے، فلاں بھی بیٹھی ہے، فلاں بھی بیٹھی ہے، فلاں لیڈر بیٹھا ہے، فلاں صاحبزادہ بیٹھا ہے، تو میں برملا کہہ رہا ہوں سارے بیٹھ جاؤ، میری ایک ضرب کے نیچے اکٹھے آؤ گے، اگر حق پر آتے ہو تو تمہارے جوتے بھی سر پہ رکھوں گا، اگر مسلک سے ٹکراؤ گے تو پھر ایک ضرب سے تمہارا شکار کروں گا، اور انشاءاللہ اب سمٹ کے اوپر سے یہ سب ایک طرف کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، عوام میں سنی کل بھی وہی کھڑا تھا جہاں اعلی حضرت اور مجدد صاحب نے کھڑا کیا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہی کھڑے۔